سب ٹھیک ہے، آپ سنائیں کیا بات کریں گے؟ بس بات یہی کریں گے کہ یہ ایک ابھی سوسائٹی کا بات آپ کر رہے تھے، اور یہ بھائی آئے ہوئے تھے اور یہ بات کر رہے تھے پاکستانی مردوں کی سوچ کی، سوسائٹی کی اور معاشرے کی، اور یورپین اور امریکن۔ میں نے بھی ان معاشروں میں وقت گزارا، تو پاکستانی معاشرے کی جہاں تک یہ بات ہے، جس معاشرے میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ زنا 1000 روپے میں ہو اور شادی 20 لاکھ میں ہو، تو پھر وہاں پہ ایسی ہی سوچ کریٹ ہوگی۔ یعنی لڑکا دیکھیں، اب زنا کو آپ کیا ڈیفائن کریں گے؟ میں نہیں زنا زنا سے مراد نام کی یہ کوئی ہے چیز نہیں نہیں ہوتی ایسے نہیں اصل میں نہیں نا۔ زنا اکارڈنگ ٹو ہاں ریلیجین میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہاں، آپ اگر لڑکی سے وداؤٹ میرج اگر آپ سیکس کرتے ہیں تو وہ 2 سے 3 ہزار میں ہو جائے گا، یا اس سے تھوڑا زیادہ یا دیکھیں اس سے وہ تو کم ایک ہو جائے گا۔ پروسٹیٹیوٹ سے سیکس ہوگا نا، وہ کوئی ہاں پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو سیکس ہے وہ کوئی فلفلنگ سیکس تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو ایک ہوس ہے بس۔ دیکھیں، سیکس بات تو کو یہ سمجھنا کہ صرف وہ ایک دخول ہے اور دخول کر کے نکل جانا یہی سیکس ہے، یہ سیکس کی بڑی نہیں، شیلو انڈرسٹینڈنگ ہے میرے خیال میں۔ دخول اور خروج کی ایک علیحدہ سے ایک پوری ایک ٹاک ہے۔ میں صرف بات کر رہا ہوں سوچ کی۔ آپ نے ایک لفظ یوز کیا معاشرہ، معاشرہ جہاں پہ چند افراد ایک ہی سوچ پہ، ایک ہی مطلب یہ عربی کا ایک لفظ ہے جو ایک ہی سوچ سے ریلیٹڈ ہوں، وہاں پہ اس معاشرے کی سوچ، جیسے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 10 آدمی اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس پہ ایک کاز ہے کہ اس کو ریزن کو جاننے کے لیے ان کی سوچ ایک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کسی کی سوچ کیا ہے کسی کی، لیکن ایک سبجیکٹ پہ ایک وہ کاز پہ اکٹھے ہوئے ہیں بھی یہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اسی طرح پاکستانی معاشرہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے پاکستانی معاشرے میں کہ بندے کو ایسی مطلب ایک وہ بندہ پھر ایک شارٹ کٹ، ایک سمپل وے ڈھونڈتا ہے نہیں، میں اس اپنے بات سے اگری نہیں کرتا۔ ضروری کیوں ہے کہ شادی میں ہی صرف سیکس ہوگا؟ ہاں آپ یہ اپنی، یہ بھی تو ایک میں غلط اسی بات ہے لیے نا، اور یہ نہیں ایک نہیں اسٹوپڈ ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ شادی نہیں ہی نہیں ہوگی تو سیکس ہوگا۔ میں میں وہی کہہ اس رہا ہوں سے نا کہ اگری نہیں اس کا کرتا۔ ایزی وے، ہاں اس کا ایزی وے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے وہی آپ کو ایک مثال دی ہے ایزی کہ وے تو دو پھر سے یہ تین ہونی ہزار چاہیے نا کہ لوگ بغیر شادی کے اپنی من مرضی سے جس سے سیکس کرنا چاہیں کریں، ٹھیک ہے، وہ بھی تو ہے نا۔ وہ گرل آپ فرینڈ جو کا، مثال، بوائے ہاں فرینڈ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ اس سے بہتر سلوشن ہے نا اس کا، کہ آپ نے وہ پورے معاشرے نہیں کو نہیں تب تک پاگل کیے رکھنا ہے جب تک اس کے پاس شادی کی قابلیت نہ ہے۔ ہاں یہ ایسے ہی ہے جیسے 1910 ماڈل گاڑی کو 2025 کے 2026 کے مقابلے ٹیسلا کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنا۔ جو ہماری معاشرے کی سوچ ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک مردوں کی یا عورتوں کی یا ایک ہمارا ٹریڈیشن جو ہے، پھر اس کو توڑ کے سب کچھ 2026 میں امپلیمنٹ کرنا یہ مشکل ہوگا۔ ہماری سوچ، مشکل ہمارا وہ ضرور کلچر ابھی ہوگا تک، مگر ناممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ہاں بڑی آسان سی بات بتا دیتا ہوں۔ ہاں دیکھیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ معاشرے میں مذہب یا معاشرہ کنٹرول کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے۔ فرض کریں کہ آپ پاکستان میں اس بات کو قانوناً نافذ کر دیں اور عورتوں کو ایسے قانون بنائیں کہ اگر مرد اور عورت کہیں پہ کوئی کسی کا جنسی تعلق آپس میں ہے تو کسی تیسرے شخص کی اس کو کوئی کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایسا شخص انہیں انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرے یا کسی لڑکی کے اوپر پریشر ڈالے اپنی بیٹی کے اوپر وغیرہ، اس کے حقوق دینے کی بات ہے اس کو۔ یعنی پاکستانی قانون میں اگر اس بات کو ڈیفائن کر دیا جائے کہ ایک عورت اپنے جسم کی، اپنے جذباتی سارا جو اس کا سلسلہ ہے اس کی ذمہ دار خود ہے، اور اس کا باپ اور اس کا بھائی بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو یہ چینج جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اتنے سال اس کو لگیں گے بھی نہیں۔ 20-30 میں سال میں بالکل یہ سب کچھ برابر ہو جائے گا، اور کیونکہ جب فائنینشیل آپ کو قانون، ہاں اگلی بات آٹونمی، فائنینشیل کریں بات آپ۔ میں کہہ رہی ہوں ہاں فائنینشیل آٹونمی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی خود مختاری، اگر عورت کو تعلیم حاصل کرنے دیں، باہر جانے دیں، کام کرنے دیں، تو جب وہ خود مختار ہوگی، انڈیپینڈنٹ ہوگی، وہ خود ڈیسائیڈ کر سکے گی کہ، اور اس کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہو سکے گی، نہیں تو وہ سیکس کے ذریعے اپنی ریسورسز لینے کی کوشش کرے گی۔ ہاں اس کو دنیا اگر میں، آپ دونوں برابر ہیں تو لوگ جب تعلق رکھیں گے ایک دوسرے سے، جب ان کا لانگ ٹرم انٹرسٹ الائن کرے گا، جب ان کی کوئی ایموشنل کنیکشن ہوگی، وہ ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر نہ بھی کریں ان کی مرضی۔ یہ ایک ایسا معاشرہ آپ نے بنایا ہوا ہے جہاں ایک عورت جو ہے اپنے لیے ذمہ دار نہیں ہے، اس کا باپ جو ہے
وہ اس کی 13 سال کی عمر میں شادیاں کر رہا ہے. جیسے طارق مسعود کا بھی میں نے ویڈیو دکھایا تھا, وہ بڑی شیخیاں مار رہے تھے کہ میں نے اپنی 13 سال کی بچی کی شادی کر دی, نہیں تو رشتہ چلا جاتا. اگر یہ نہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک انسان ہے, وہ خود مختار ہونی چاہیے, وہ جس سے تعلق رکھنا چاہے وہ کر سکتی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا کیوس ہو جائے گی. آج کل برتھ کنٹرول اویلیبل ہے, لوگ بچے پلان کر سکتے ہیں جب کرنے. اور یہ چیز اگر عورتیں باہر نکل جائیں گی, کام کریں گی, خود مختار ہوں گی, تو اپنے آپ لوگ خود رسپانسبلی اپنے ریلیشن شپس کو قائم کر سکیں گے اور آگے بڑھ سکیں گے. باقی سارے ممالک میں یہی ہوتا ہے, زیادہ تر ممالک میں یہی ہوتا ہے, اور معاشرے چل رہے ہیں, کوئی تباہی نہیں آ رہی. ہاں تو بالکل بھائی میں بات اس یہ ہے سے مولانا اگری. جی, ایک بات, ایک نہیں جملہ یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ جی بھائی کوئی اپنے آپ کو نہیں بیچتا اگر وہ اپنے آپ کو بیچے بغیر اپنے سارے مسئلے ٹھیک کر لے. ٹھیک ہے, اب ایک بات ہے بالکل کہ ایسے ہی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جب بھی شادی کرتی ہے وہ اپنے آپ کو بیچ رہی ہے. بہت سارے ملحد بھی یہ باتیں کرتے ہیں جو کہ نان سینس بات ہے. بھائی جب ایک انسان ایسا ہوتا ہے نا جو کہ طاقتور ہوتا ہے, اس کو اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نہ وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے, وہ ایک برابری کا تعلق بنا رہا ہے. جب تک بالکل عورتیں معاشرے میں مضبوط نہیں ہوں گی, جب وہ برابری کا تعلق بنائے گی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, اور برابری کا تعلق پاکستان کے معاشرے کی عورت یا انڈیا کے معاشرے کی عورت تب تک نہیں بنا سکتی جب تک آپ نے ان کو اپاہج کر کے رکھا ہے, اکنامکلی بھی اور معاشرتی طور پہ بھی. جب تک آپ نے ان کے پاؤں کی زنجیر بنا کے رکھا ہے ہر چیز کو, جب تک آپ نے تھانے دار اوپر باپ بھی بنایا ہوا ہے, بھائی بھی بنایا ہوا ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے. خود معاشرہ اور قانون اور سوسائٹی عورت کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی, اور باپ اور بھائی اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور بھائی کسی عورت کا باپ اور بھائی اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا اصل میں. اگر معاشرہ خراب ہو تو وہ صرف جب اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پروٹیکٹڈ ہے. اور میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے معاشرے میں کوئی ایک بھی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کا باپ اور بھائی اسے پروٹیکٹ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی گلی میں جب آپ کی ماں بہن بات جا رہی ہے نا اور کیٹ کالنگ ہو رہی ہے, یا کوئی آدمی اسے گندی گندی نظر سے دیکھ رہا ہے, تو وہ اس کو تب نہیں دیکھتا جب آپ ساتھ ہوتے ہیں. اس کے جی بغیر جی وہ ہر وقت ہی اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی ایسا موقع آئے گا جب آپ سر پہ نہیں ہوں گے تو وہ دیکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ عورت اصل میں تو پروٹیکٹڈ نہیں ہے نا. جی ٹھیک جی ہے, مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکہ میں کسی عورت کو کوئی اس لیے نہیں چھیڑتا کہ اس کا باپ اور بھائی آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو جی جی وہ رکا اس لیے ہے کہ اس کے باپ اور اس کے بھائی نے آگے ٹھڈے مارنے ہیں اگر اس عورت کے باپ اور بھائی کو پتہ لگ گیا. نہیں, اس کو یہ پتا کہ قانون اس کی حفاظت کرتا ہے. بھائی میں نے کچھ بھی کیا, ادھر کوئی کسی عورت سے اس لیے نہیں ڈر رہا کہ اس کو بری نظر سے نہیں دیکھے گا, اسے مولیسٹ نہیں کرے گا, اسے کیٹ کالنگ نہیں کرے گا, کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا. وہ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر یہ حرکت کی تو قانون اور معاشرہ اور سوسائٹی میرے ساتھ وہ کرے گی صرف اس عورت کی وجہ سے, اس کے بھائی اور اس کے باپ کی وجہ سے نہیں. اصل پروٹیکشن یہ ہوتی ہے, وہ جی جی اسلام والی پروٹیکشن نہیں ہے, یا پاکستان والی پروٹیکشن نہیں ہے کہ ہاں جی کیونکہ آپ ڈر رہے ہیں اس کے باپ اور اس کے بھائی سے, چودھری صاحب کی بیٹی کو میں نے نہیں دیکھنا کیونکہ چودھری صاحب نے آ کے مجھے گولی مار دینی. یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. اور پھر وہ یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ادھر ہر عورت پروٹیکٹڈ ہے. بھائی کوئی ہوم لیس عورت گلی میں بھی بیٹھی ہے نا تو کوئی اس کو انگلی لگا کے دکھا دے, ٹھیک ہے, تو لگ اس کو سمجھ جائے گی. ٹھیک ہے, بالکل میں اس ہاں, سے جب تک اس قانون لیے کہ ایک اس کے میں نے بھی حقوق نا نہیں خود میں نے بھی پروٹیکٹڈ ہے. یورپ امریکن سوسائٹیوں میں وقت گزارا ہے اور ان کو دیکھا بھی ہے, بڑی ڈیپلی اسٹڈی بھی کی ہے. یہ اگر آپ یورپ امریکہ یا کینیڈا یا اس قسم کی ڈیولپمنٹ کنٹریوں میں اگر آپ دیکھیں ان مردوں کی جو سوچ ہے وہ کیوں ہے, ان کی ایک سوچ کنٹرول یہ سوسائٹی ہیں. جیسے ایک ڈاگ ہے پاکستان میں, ایک ڈاگ ہے وہ آپ دیکھیں اسٹریلی یا آوارہ کتے پھرتے رہتے ہیں فار ایگزامپل. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. یہاں پہ ہر چیز, ایک ڈاگ ہے اس کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ روڈ کیسے کراس کرنا ہے. ٹھیک ہاں, ہے, ایک بلی ہے اس کو بھی وہ بچپن سے ہی اس کی پھر اپنی کوئی سوچ نہیں رہتی, وہ پھر کنٹرولڈ سوچ ہوگی ہے. پھر وہ ڈاگ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ اتنے زبردست شیر جیسے کتے ہوتے ہیں ان کے گوروں کے پاس,
وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کا مالک بھی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ وہاں سے ہلے گا نہیں. کیوں؟ اس کے مائنڈ میں ایک چیز بٹھا دی گئی ہے کہ آپ کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. پھر اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوگی، وہ کنٹرولڈ سوچ ہو گئی ہے، وہ کنٹرولڈ سوسائٹیاں ہو گئی ہیں. چلیں میں نے بھی جی 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 کیا کریں کہہ بات، رہے؟ کریں نہیں آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں آپ کریں بات. یہ تھوڑا بہت کنٹرول تو اچھا ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت معاشرے میں کنٹرول اچھی چیز ہوتی نہیں ہے. سوال میں آپ سوال وہیں پہ آ گیا میرا نا، بات وہیں پہ آ گئی کہ وہ بچپن سے ہی کنٹرول سوسائٹی ہیں، ان کو کنٹرول کیا گیا ان کی سوچ کو. میں اس چیز سے بالکل ایگری کرتا میں ہوں اصل میں اس کو غالب بھائی سے. کنٹرول نہیں کہوں گا، میں اسے کہوں گا تہذیب اور تربیت. ٹھیک ہے، کنٹرول جو ہے نا وہ اصل میں اس لفظ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ایسوسیٹ ہوتی ہیں. کنٹرول کا مطلب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کا اپنا تشخص اور اس کا اپنا انڈیویجولزم اس سے نکال دیا. اصل جو پروان تو شدہ یہ معاشرے ہیں ان میں یہ نہیں ہے، ان کے اپنی انڈیویجویلٹی، ان کی اپنی شخصیت موجود ہے، مگر تربیت ان کی گئی ہے پراپر. وہ یہی بات میں کر رہا ہوں نا. ایک گورا ہے، وہ اگر آپ بیچ پہ جائیں تو آپ دیکھیں جو یورپین یا امریکن ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہاتے ہیں، ان کی بہنیں ان کی مائیں وہ وہی ویسے ہی وہ ایک شارٹ سے کپڑے پہن کے ان کے ساتھ بیٹھی ہاں ہوتی دیکھیں ہیں، وہ آج اس کل چیز کو بوٹنگ کا محسوس سیزن نہیں ہے ہوتا. ادھر، آج کل بوٹنگ کا سیزن ہے، آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں ایسے لوگ آپ کو بوٹس پہ پوری فیملی، پوری پوری فیملی ہوتی نانی سے ہیں. لے کے 4 سال کی بچی تک بکینی پہنی ہوگی اور وہ اس کے اوپر بیٹھی بالکل ہوئی ہیں، اور سارے 20 لوگ ایک بوٹنگ جو ہے نا یہاں پہ امریکہ میں بہت زیادہ مطلب جو ہے نا بوٹنگ کا بالکل وہ ہے. بالکل لوگ نا بوٹ بک کر لیتے ہیں 4 دن کے لیے، ٹھیک ہے، اور کوئی ہوٹل بک کیا ہوتا ہے اس میں سارے رہتے ہیں، اور پوری بوٹ انہوں نے کسی لیک کے اوپر بک کی ہوتی ہے، کسی دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر، اور وہ پوری فیملی جو ہے نا اس کے 30 بندہ بوٹ پہ چڑھا ہوتا ہے، اور A to Z وہ مائی نے بکینی پہنی ہوگی اور چھوٹی بچی نے بھی پہنی ہوگی، اور وہ بیٹھے ہیں ادھر، وہ شراب بھی پی رہے ہیں، وہ باربیکیو بھی بوٹس پہ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لگایا ہوتا ہے. اتنا وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں اور کوئی مطلب وہ مسئلہ نہیں ہوتا. انہوں نے سمجھا کہ وہ جی ساڈی ماں نے اگر سر تے برقع نہیں نا پایا تو پتہ نہیں میں نے تو کوئی جانور مگر مچھ مان جانا ہے. مطلب نان سینس بالکل. باتیں ہیں نا یہ ساری. یہ سوچ بالکل غلط ہے. یہ زبردستی جو عورت کو پردہ کرانا یا کورڈ کرنا، تو یہ تو بالکل غلط ایک چیز ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں سوسائٹیز کی اور معاشرے کی. آپ یہ بکینی کی بات کر رہے ہیں، میں نے ایسی بیچز بھی دیکھی ہیں، میں نے صرف ہاں اپنے نیوڈ بیچز نالج تو یا اپنے بہت اس زیادہ. کو بڑھانے کے لیے کہ جہاں پہ بغیر کپڑوں کے بھی ہوتے ہیں، میں نے وہاں پہ بھی گیا ہوں، وہاں پہ بھی میں نے دیکھے ہیں. تو وہاں پہ بھی میں نے کچھ جو ہمارے دیسی جو تھی، خصوصاً میں نے لڑکے تو کم ہی دیکھے ہیں، لڑکیاں وہاں پہ میں نے زیادہ دیکھی ہیں جو سائڈ پہ بیٹھ کے اس ویو کو دیکھ رہی ہے. اب میں اس کنٹری کا نام نہیں لیتا. میں نے ان لڑکیوں سے پوچھا بھی آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو کہتی بس ویسے ہی ہم تو آئے تھے ادھر دیکھنے. آپ اس جگہ مطلب ان کی مائنڈ میں بھی تو ایک سوچ ہے نا، وہ بھی تو کسی ریزن کی وجہ سے وہاں پہ آئی ہیں. وہ لڑکیاں تھیں، میری خود ان سے بات ہوئی، تو میں اس کنٹری کا یا اس جگہ پہ نام نہیں لیتا میں. تو بات چلیں یہ ہے مولانا کہ جی چلتے ہیں آگے، رش لگا ہاں ہوا ہے، نہیں اوروں سے ٹھیک بھی ہے. بات کرنی ہے. چلے ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے، سر، چلے بہت ٹھیک ہے، شکریہ، پھر آتے رہیں. بات ہوگی انشاءاللہ. بہت ہاں مہربانی، اوکے شکریہ. بائے بائے. بائے بائے. اوکے. اچھا جی ہم آگے چلتے ہیں بھائی. یہاں پہ کوئی ہمارے بھائی آئے ہیں، احسن سلیم. ہلو ہلو. ہاں بھائی آپ نے آتے ہی ساتھ ہی آپ ڈراپ ہو گئے ہیں احسن، یہ کیا بات ہوئی یار؟ اچھا جی، یہاں پہ یہ اسلام کا سپاہی